آج ہم اس موضوع پہ آتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. ہماری پوری لائف اس کے اوپر ہی ہے. جو کچھ آپ اس وقت بن چکے ہیں وہ بلیف کی وجہ سے ہے، اور جو کچھ آپ بننا چاہتے ہیں اور نہیں بن رہے وہ بھی بلیف کی وجہ سے ہے. اس کا مطلب ہے اس ٹاپک کو سمجھنا اور پریکٹس کرنا اور عمل کرنا، پھر ہی ہماری زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی. آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں یہاں پر، ایک آدمی ہے، اس کی سائز چھوٹا ہے، چھوٹے سائز کی تصویر ہے، اور ایک اس کا عکس بہت بڑا ہے. جو یہ چھوٹی سائز کی تصویر ہے یہ سمجھے ہم خود ہیں، اور یہ جو اس کا اتنا بڑا جو سایہ ہے یہ ہے بلیف. آواز نہیں آ رہی؟ اچھا تھوڑا سا آگیا جی، میں اونچی بولتے. اچھا یہ جو درمیان، دوبارہ بول دیتی ہوں، یہ جو درمیان میں جس شخص کی تصویر ہے وہ سمجھے ہم خود ہیں، اور یہ جو اتنا بڑا سایہ ہے یہ بلیف ہے. بلیف جو ہے وہ ہم پر چھا جاتا ہے، ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، چاہے وہ منفی ہے، چاہے وہ مثبت ہے، چاہے وہ لمٹنگ ہے، چاہے وہ امپاورنگ بلیف ہے. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بلیف کیا ہوتا ہے، اور بلیف یہ آتے کہاں سے ہیں، اور کیا ہم ان کو چینج کر سکتے ہیں یا نہیں. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو NLP کی ٹیکنیکس بھی بتائیں گے جس سے آپ جان سکیں گے کہ انسٹنٹلی آپ اپنا بلیف کیسے چینج کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یقین کیا ہے. یقین کسی چیز کو دل سے سچ مان لینا کہ یہی حقیقت ہے، چاہے اس کا کوئی ثبوت یا دلیل نہ بھی ہو. جیسا کہ آپ نے اس ڈیفینیشن میں دیکھا کہ یقین ہم کسی چیز کو دل سے مان لیں، ہمیں سچ لگے کہ ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سچ ہے، اور چاہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی ثبوت نہ ہو. ابھی ایک اور آپ سے ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں، بالکل ریئل سٹوری ہے اور بھی یقین کی وضاحت ہو جائے گی. ایک آدمی یقین رکھتا تھا کہ میں لاش ہوں. اس کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا، تم کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، تم تو زندہ ہو. وہ یہی کہتا ہے نہیں میں تو لاش ہوں. سب کچھ سنتا پھر کہتا نہیں میں تو لاش ہوں. ایک دن اس کے گھر والے اسے ابراہم ماسلو کے پاس لے گئے. وہ پھر، یہ بہت پرانی بات ہے، ڈاکٹر صاحب اس وقت دنیا میں بھی نہیں آئے تھے جی. تو ان کے پاس لے گئے تو گھر والوں نے بتائی اس کی سچویشن. تو پھر ابراہم ماسلو نے کہا اچھا ایسا کرو، کسی لاش کو پرک کر کے دیکھو، کٹ لگا کے دیکھو، اور پھر مجھے بتانا آ کر تم زندہ ہو کہ نہیں. اچھا وہ جاتا ہے، 15-20 دن بعد واپس آتا ہے اور بہت اعتماد کے ساتھ خوش آتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب میں تو 3 لاشوں کو پرک کر کے دیکھ آیا ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو کیا ہوا تھا؟ پھر کہتے جیسے میں نے پرک کیا اس میں سے خون نکلا ہی نہیں، کیونکہ لاشوں کا خون تو مجمد ہو چکا ہوتا ہے، تو ان میں کوئی خون تھا ہی نہیں. اچھا تو پھر انہوں نے سائیکالوجسٹ نے کہا اچھا پھر ایسا نہ کریں میں آپ کو پرک کر کے دیکھوں. تو اس نے کہا ہاں دیکھو. تو اس نے اس کے ہاتھ پہ پرک کیا، کٹ لگایا، اس پہ سے خون نکل آیا. اب آپ بتائیے آپ کی رائے میں اس کا جواب تو یہی ہونا چاہیے تھا نا، میں تو زندہ ہوں. لیکن اس نے کیا جواب دیا، اوہو پہلی دفعہ دیکھا ہے کسی لاش میں سے بھی خون نکل آیا. یعنی یقین کس قدر پختہ ہے اور کس قدر حاوی ہو جاتا ہے آپ پر. اب جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہو نا اپنے یقین کے تحت کر رہے ہوتے ہو، اور یقین جو ہے وہ آپ کی لائف میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا تھا آپ جو کچھ بھی اس وقت کر رہے ہیں اپنے یقین ہی کی وجہ سے کر رہے ہیں، جو بلیفس آپ نے اپنے ذہن میں بنا لیے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یقین آتے کہاں سے ہیں، کہاں سے بنتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یقین کہاں سے آتے ہیں. کیا ہم امپورٹ کرتے ہیں؟ جیسے پاکستان میں ہر چیز کی امپورٹ کرنے کی عادت ہے کہ ہم بلیف بھی امپورٹ کر لیں تاکہ ہم کانفیڈنٹ ہو جائیں. نہیں.